الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان رجب المرجب کے ان ایام اور ان راتوں کی تمام سعادتیں، تمام برکتیں، تمام نورانیتیں ہم سب کو، آپ سب کو عطا فرمائے اور خصوصاً یہ ایام اور آج کا دن جو گزر گیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب دن ہے اور ایام ولایت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کی دولت سے ہمارے قلوب کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہمارے پورے وجود کو اللہ نورانی فرمائے۔ سب مل کر ایک دفعہ اونچی آواز سے لیکن وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ جو قومیں اہل البیت کی راہ پر قدم اٹھاتی ہیں وہ دوسروں سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر مذہب کا جو مطلب سمجھا گیا ہے وہ کچھ غیر بے جان کو زیادہ بہتر ہے، بے جان اور کچھ ایسی عبادات یا ایسے افعال کے مجموعے کو دین اور مذہب سمجھا گیا ہے کہ جس کے انجام دہی کے بعد انسان آزاد ہے اپنی زندگی میں جو چاہے کرے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر یہی فکر اس وقت رائج ہے پاکستانی معاشرے کی بات۔ اس لیے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، حج بھی کیا جاتا ہے، عمرے بھی کیے جاتے ہیں، قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کرپشن کا میدان ہو تو وہی قوم سب سے آگے ہوتی ہے، چوری کا میدان ہو وہی قوم سب سے آگے ہوتی ہے،
ڈاکے کا میدان ہو وہی قوم سب سے آگے ہوتی ہے، ظلم کا میدان ہو وہی قوم سب سے آگے ہوتی ہے، بے گناہوں کو مارنے کا میدان ہو وہی قوم سب سے آگے ہوتی ہے۔ اور عام طور پر مذہب کے اس تصور کی وجہ سے ہمارا مجموعی معاشرہ دین کی روح سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم مکتب اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو مکتب اہل البیت چند اعمال کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ توجہ ہے، میں کیا عرض کروں؟ کیونکہ آپ میں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جوانوں کی تعداد 80% سے زیادہ ہے، اور میں یہ باتیں اپنے جوان بچوں سے، بھائیوں سے، نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکتب تشیع یعنی مکتب اہل البیت، آپ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں زندہ رکھیے کہ جب ہم اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام میں موجود 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ اور ایک مسلک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو کبھی بھی فرقہ نہ سمجھیں، آپ فرقہ نہیں ہیں، پھر آپ کیا ہیں؟ آپ اسلام ہیں۔ توجہ ہے کہ آپ اسلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مجموعہ ہے قرآن اور اہل البیت کا۔ اگر اسلام میں سے قرآن کو نکال دیا جائے تو اسلام کچھ باقی نہیں بچتا، اور اگر اسی اسلام میں سے اہل البیت کو نکال دیا جائے تو تب بھی اسلام کا کچھ نہیں بچتا۔ اسلام اگر اسلام ہے تو ان دو چیزوں کے مجموعے کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں جہاں پر کٹھی ہو اسلام ہے، جہاں پر نہ ہو اسلام نہیں ہے۔ جہاں پر کوئی ایک ہو دوسرا نہ ہو وہ ناقص ہے، اور ناقص چیز آپ کو کبھی بھی کمال تک پہنچا نہیں سکتی۔ تو اس لیے اگر آپ سے کہا جائے آپ کون ہیں تو آپ کی پہچان علی ابن ابی طالب ہے، اور آپ کا نظریہ اور مکتب اسلام ہے، اور مکتب اسلام وہی ہے جو قرآن اور اہل البیت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ محمد و محمد صلی اللہ۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ مکمل طور پر دین میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے لیے اپنے ساتھ عقائد لے کر داخل نہ ہونا، اپنے ساتھ کچھ وابستگیاں لے کر داخل نہ ہونا، اپنی خواہشات لے کر داخل نہ ہونا۔ جب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو اس طرح ہو جاؤ جس طرح ایک شخص نہانے کے لیے جب تالاب میں اترنے لگتا ہے تو اپنے جسم کو تمام تر باہر کی چیزوں سے خالی کر کے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے پاک کرنے کے لیے تالاب میں اترتا ہے، اور کوئی چیز اپنے جسم پر نہیں رکھتا جو اس تک تالاب کے پانی کو پہنچنے سے روک سکے، پاک ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے کے بعد پھر پاکیزہ لباس زیب تن کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب اسلام میں داخل ہونے لگو تو عقائد لے کر، افکار لے کر، سوچیں لے کر، وابستگیاں لے کر، رشتہ داریاں لے کر داخل نہ ہونا۔ جب داخل ہونا تو اپنا سب کچھ باہر رکھ کر داخل ہو جاؤ، اور جب داخل ہو جاؤ تو پھر پوچھو یا اللہ یا رسول اللہ اب بتائیے میں کیا کروں؟ اب جو کچھ وہ دے اس کو پکڑو، یہی اسلام ہے، اور جس سے وہ روکے اس سے رکو، یہی اسلام ہے۔ اس لیے
رسول تمہیں دے اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول نے روکا اس چیز سے اپنے آپ کو مکمل طور پر روکو. اب رسول نے کیا دیا؟ رسول نے ایک ہاتھ میں قرآن دیا اور دوسرے ہاتھ میں اہل البیت کا ہاتھ دیا. رسول اللہ نے کوئی اور چیز نہیں دی. رسول اللہ نے آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن تھمایا اور دوسرے ہاتھ میں اہل البیت کو تھما دیا. یہ جو قرآن اور اہل البیت کا تھمانا ہے کس معنی میں ہے؟ جب رسول کریم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے اور دوسری اہل البیت ہے. ان دو چیزوں کو کس حیثیت سے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اس حیثیت سے جو اہم ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک جہاں تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اب اگر تم نے کسی ایک چیز کو کبھی چھوڑا تو جب چھوڑو گے، جس چیز کو چھوڑو گے، گمراہی تمہارے پیچھے آ ہی جائے گی. رسول اللہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث تشیعوں میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی ہے. دونوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے. دونوں نے کہا ہے کہ معتبر حدیث ہے. دونوں نے کہا ہے کہ ہاں رسول کریم نے یہ فرمایا. اب جب رسول کریم نے یہ فرما دیا، میں اس حدیث کی تفصیلات بیان نہیں کرتا، صرف اپنے مدعا پر دلیل کے لیے آپ کا ذہن پہنچانا چاہتا ہوں اس نقطے تک کہ غور کیجیے گا کہ جب رسول نے کہا ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چھوٹے سائز میں کسی ڈبے میں بند کر کے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دو اور اہل البیت کے ناموں کے کڑے بنا کر ہاتھوں میں پہن لو. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. توجہ ہے نا کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تراویح قرآن کریم حفظ کر کے سنا دو، تم نے قرآن کو پکڑ لیا، اور محرم کے 10 دن عزاداری کر لو اہل بیت کے نام پہ تو تم نے اہل بیت کو پکڑ لیا. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکم مادر سے زمین پر آنے کے بعد قبر کی گود میں جانے تک ان دو فاصلوں کے درمیان دونوں تمہارے اختیار میں نہیں ہے. نہ آنا تمہارے اختیار میں ہے، نہ جانا تمہارے اختیار میں ہے. نہ تم سنبے بدر سے شکم مادر میں اپنی مرضی سے آئے اور نہ ہی زمین کے نیچے اپنی مرضی سے جا سکتے ہو. جانا بھی اس کے اختیار میں ہے، تمہارا لانا بھی اس کے اختیار میں ہے. اب ان دو اختیاروں کے درمیان تم اس دنیا میں وہاں پر بھی مجبور تھے، یہاں پر بھی مجبور تھے. دونوں طرف اختیار اللہ کے ہاتھ میں تھا. بیچنا بھی اللہ کا اختیار اور واپس تمہارا سفر بھی اللہ کے اختیار میں. نہ واپس جانا تمہارے اختیار میں، نہ آنا تمہارے اختیار میں. دونوں جگہ تم مجبور. لیکن جب اس زمین پر آ گئے تو اب جانے تک کا یہ جو فاصلہ ہے، اگر 20 سال ہو، 25 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 100 سال ہو، جس کو اللہ نے جتنی زندگی دیا ہے، جتنی اس کے پاس فرصت ہے، یہ جو فرصت کا موقع ہے، یہ چونکہ ان دو جبر کے مراحل کے درمیان اختیار کا مرحلہ ہے. ادھر بھی آپ مجبور تھے آتے ہوئے اور ادھر بھی جاتے ہوئے آپ مجبور ہیں. درمیان کا یہ جو حصہ ہے یہ آپ کے اختیار کا دور ہے. اب ما ان تمسکتم بہما کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس اختیاری زندگی ہے، اس اختیاری زندگی میں اپنا اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، خاموش رہنا، دیکھنا، آنکھیں بند کرنا، پڑھنا، پڑھانا، مسجد میں جانا، گھر جانا، محنت کرنا، کاروبار کرنا، مزدوری
کرنا، رزق کا حصول، جو بھی اعمال ہیں ان اعمال کو اس رب کے حکم سے قرآن اور اہل البیت کے مطابق ڈھال لو، تم کامیاب ہو۔ یہ جو اختیاری زندگی ہے، اس اختیاری زندگی میں مرضی اپنی استعمال نہ کرو، اس کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھال لو، خود بخود تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کا مطلب یہ ہے جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو قبول کرنے کے بعد اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اب کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی صرف اور صرف اس کی چلے گی جس کی آپ نے اطاعت کی قسم کھائی ہے، اور وہ یا اللہ ہے یا رسول ہے۔ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کی آپ نے قسم کھا لی تو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کا ہاتھ اہل البیت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اب جب آپ کا ہاتھ اہل البیت کے ہاتھ میں ہے تو پھر اب آپ نے وہی کرنا ہے جو اہل البیت کہتے ہیں، اور وہی سے رک جانا ہے جہاں اہل البیت کہتے ہیں رک جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اہل البیت سرمایہ دین ہے، مسلک کا سرمایہ نہیں ہے، دین کا سرمایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، سب کے لیے اہل البیت مقدس ہے۔ اہل البیت کو محدود نہ کرے اپنے درمیان، اپنے لیے، چونکہ کوئی شخص مسلمان کہلوا نہیں سکتا جب تک نبی کے ساتھ ان کی اہل البیت سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کرے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت دیکھیں تو اب بھی جتنے بھی مسائل ہیں، احناف ہے، حنفی جن کو آپ کہتے ہیں، حنابلہ ہے جن کو آپ حنبلی کہتے ہیں، مالکی ہے، شافعی ہے، جعفری ہے جن کو آپ تشیع یا مرتبہ اہل البیت یا اہل تشیع کہتے ہیں، ان سب میں جو مشترکہ سرمایہ ہے وہ یا قرآن ہے یا اہل البیت ہے، مشترکہ سرمایہ۔ ان دو سرمایوں پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے کسی حنبلی کی نماز، کسی شافعی کی نماز، کسی مالکی کی نماز، کسی حنفی کی نماز تب تک نماز نہیں ہے جب تک آپ حنبلی رہتے ہوئے، مالکی رہتے ہوئے، شافعی رہتے ہوئے یا حنفی رہتے ہوئے نماز کے تشہد میں آپ اہل البیت پر درود نہ بھیجیں، آپ کی نماز نہیں ہے۔ اس پر اتفاق سب کا ہے، ایسا نہیں کہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہو، تشیعوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کچھ مناسبیوں کی وجہ سے کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ سنی اور ہے شیعہ اور ہے۔ ناسبیوں کی وجہ سے یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ناسبیوں کا کھاتا اسی طرح سے اسلام سے جدا ہے جس طرح سے نصیریوں کا کھاتا اسلام سے جدا ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، حساس پوائنٹ ہے۔ جس طرح سے نصیری اہل البیت کی محبت کے نام پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی الوہیت و ربوبیت و خدائی کے دعوے دار بن کر اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیتے ہیں، اسی طرح سے ناصبی وہ ہے جو صحابہ کے نام پر صحابہ کا پرچم اٹھا کر اہل البیت اور ان کے ماننے والوں سے بغض کا اظہار کر کے جنگ و جدل کا ماحول بناتے ہیں۔ نہ ان کا تعلق صحابہ سے ہے نہ خدا سے ہے۔ اس لیے جس طرح وہ جدا ہے اس طرح سے یہ بھی جدا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی قرآن اور قرآن کے دیے ہوئے رستے پر کوئی گامزن ہوا، اس نے کبھی بھی اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے آپ دیکھیے کوفہ ہو،
یا کربلا، شام ہو، دمشق ہو یا مدینہ، جہاں جہاں اہل البیت پر ظلم ہوا وہاں پر سب سے پہلے لوگوں سے ان کی عقلوں کو چھینا گیا، لوگوں سے ان کے شعور کو چھینا گیا۔ اس لیے کربلا میں یا کوفہ میں جن لوگوں نے کربلا والوں کے ان اسیروں پر پتھر برسائے ہیں وہ بالعموم کس نیت سے انہوں نے یہ کام کیا؟ اس نیت سے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ہم نے خارجیوں کو پکڑا ہے تو گویا یہ دین کی محبت میں اہل البیت پر خارجی سمجھ کر پتھر برسا رہے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں اور اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، جب ان کو پتا چلا تو پھر وہ قدموں پر گر پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت ہی سب سے بڑا دشمن ہے انسان کے عقائد اور اس کے نظریات کا، اور آج کے دور میں پاکستان کے اندر اسی جہالت ہی کا ہتھوڑا استعمال کر کے امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اسی جہالت کا تھوڑا۔ ورنہ کوئی سنی جرأت نہیں کر سکتا کہ اہل البیت سے اپنے آپ کو الگ کرے، جو الگ کرے گا سیدھا جہنم جائے گا۔ اہل البیت سے کون اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے صحابہ جس کو ہم صحابی کہتے ہیں ان سے کوئی شیعہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ سے کوئی شیعہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، جس طرح سے اہل البیت سے کوئی سنی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کون ہے؟ رسول کے جانثار اور رسول کی اولاد کے جانثار، جس نے اپنی زندگی رسول کی اطاعت اور رسول کے بچوں کی محبت میں، عقیدت میں، احترام میں، عزت میں، خدمت میں، اطاعت میں گزاری ہے۔ ایسے صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس لیے نہ ان اصحاب کے حوالے سے اور نہ ہی ان اہل البیت کے حوالے سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے جہاں پر ان ناموں کو استعمال کر کے خدا کے دشمنوں کو ہم پر مسلط کیا جائے، اہل بیت کے دشمنوں کو ہم پر مسلط کیا جائے۔ قرآن ایک ہی اصول دیتا ہے، چاہے وہ اصول نبی کے لیے ہو، اہل بیت کے لیے ہو، صحابہ کے لیے ہو یا امت کے باقی افراد کے لیے ہو۔ قرآن کا اصول ایک ہی ہے، جو مجرم ہے اس کو سزا ملے گی۔ کوئی رشتہ کسی مجرم کی جان بخشی کا ذریعہ نہیں ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی قاتل ہے، جب تک مقتول کے وارث معاف نہ کریں اس کی سزا معاف نہیں ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ صحابی کس کھیت کا گولیا ہے؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے، پڑھنے کے بعد، اور پڑھنے ہی سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، پڑھائی سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھو، ہم کہتے ہیں تاریخ بھی پڑھو، ہم کہتے ہیں حدیث بھی پڑھو، ہم کہتے ہیں قرآن بھی پڑھو، مفسرین کو بھی پڑھو۔ مکتب اہل البیت علم کا مکتبہ ہے، مکتب اہل البیت شعور کا مکتبہ ہے، مکتب اہل البیت قرآن کی ان آیات کو مانتا ہے جو آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی آنکھ بند کر کے سوچے سمجھے بغیر نہ کرو، دلیل کے ساتھ کرو۔ اللہ کے سامنے سجدہ، جب اللہ کے سامنے سجدہ دلیل کے ساتھ ہو تو پھر نبی کریم کی اطاعت بھی دلیل کے ساتھ ہے، اہل البیت سے محبت بھی دلیل کے ساتھ ہے، صحابہ کا احترام بھی دلیل کے ساتھ ہے۔ جہاں دلیل اس کے خلاف ہے اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ توجہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ غور کیجئے میں اس بات۔ اس کی ایک معیار ہے، معیار کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور رسول کے بعد اہل البیت سے محبت، اور صرف محبت نہیں بلکہ اس محبت کے نتیجے میں ان کے پیچھے چلنا اور دین ان سے لینا۔ اگر ما آتاکم
جاءکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کی آیت ہمارے لیے اصول ہے، تو یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے اپنی اولاد اور اہل البیت کو ہمارے سپرد کر دیا، ہمیں ان کے سپرد کر دیا، ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھمایا، ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھمایا، تو پھر جس طرح قرآن کو لینا واجب ہے اسی طرح سے اہل البیت کا دامن تھامنا اور ان سے دین لینا بھی واجب ہے. واجل فرجہم، واجل بھولیے بھولیے امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. آفرین، مرحبا. دیکھیے آج کا دور ولایت کا دور ہے، ولایت کا ہے. اور آج کا ولی کون ہے؟ آج کا ولی کون ہے آج کے اس دور کا؟ یعنی آج اگر 15 رجب ہے تو آج 15 رجب میں ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے تو کس کی ولایت کا دور چل رہا ہے؟ کس کی کوئی بتائے گا؟ امام زمان کی ولایت کا دور ہے. امام علی نہیں، امام زمان. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام علی ہمارے ولی ہیں، لیکن دور علی نہیں، دور مہدوی ہے. اس لیے شیعہ مسلمان اہل البیت کا پیروکار وہ ہے جو ہر آن ہر پل اپنے وقت کے ولی سے جڑا ہوا ہو. توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے وقت کے ولی سے جڑنا تشیع ہے، کٹنا گمراہی ہے. اب اگر آپ سوال بھیجیں اور اپنے وقت کے ولی کو یاد نہ کریں تو پھر یہ جڑنا نہیں ہے. اس لیے جب کبھی سوال بھیجیں اپنے وقت کے ولی کو یاد بھی کریں اور ان کے ظہور کی دعا بھی مانگیں. سوال بھیجیے وقت محمد و آل محمد. میرے جوانوں، عزیزوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو مکتب اہل البیت اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے، سب سے بڑا انعام ہے. اور اس مکتب اہل البیت کے انعام ہونے کا اعلان خود قرآن نے کیا، احادیث میں نبی کریم نے فرمایا ہے. اہل البیت نے جا بجا ہمیں اس کے لیے ادلہ فراہم کیے ہیں. ہم جب اہل البیت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو صرف ایک طرف کی بات نہیں کرتے. جو کچھ ہم اہل البیت کے بارے میں مانتے اور قبول کرتے ہیں وہ سارے کا سارا خود اہل سنت علماء اور محدثین کی کتابوں میں بھی حتیٰ موجود ہے. چھوٹی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، چونکہ ایام علی بھی ہے، ایام اہل البیت ہے اور رجب کے نورانی ایام ہے. نبی کریم کی یہ حدیث اہل سنت نے نقل کی ہے، تشیع کی بات نہیں کر رہا. فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. حدیث کس کی ہے؟ اہل سنت کی. اہل سنت کی حدیث ہے. متقی ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا ہے کہ علی وہ ہیں جن کے فضائل لکھنے کے لیے اگر تمام عالم کے درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے اور جن و انس کاتب بن جائے، سب ختم ہو جائیں گے، علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوگی. کس نے نقل کیا ہے؟ امام. کس نے نقل کیا ہے حدیث کو؟ اہل سنت امام نے. اہل سنت امام ہی نے کنز العمال میں یہ روایت نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آسمانوں اور زمین کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور علی کے ایمان کو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو علی کا ایمان اس کل عالم سے زیادہ بھاری ہے. میں شیعہ روایت بیان نہیں کر رہا، اندازہ
بیت کے حوالے سے سنی اور شیعوں میں اشتراک کتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ اہل البیت کا آغاز امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہوتا ہے. لہذا یہ یاد رکھیں کہ جس کی فطرت پاکیزہ ہے وہ علی سے کٹ نہیں سکتا. جس کا ضمیر پاکیزہ ہے وہ علی سے کٹ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، وہ بھی اسی ضمن میں آپ اش کر اٹھیں گے. یہ بھی اہل سنت علماء اور محدثین نے نقل کی ہے. فرمایا کہ دیکھو رسول کریم نے فرمایا اور مجمع عام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کو علی کی محبت کے ذریعے سے آزماؤ. توجہ ہے کیا فرمایا؟ میں اس کی تفصیلات بیان نہیں کرتا، بات دور تک چلی جاتی ہے، لیکن صرف جملے پر غور کریں. اپنے بچوں کو آزماؤ کس ذریعے سے؟ علی کی محبت کے ذریعے سے. اگر دیکھو کہ تمہارے بچے کے دل میں علی کی محبت موجزن ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا بچہ ہے. اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا نہیں ہے. علماء اہل سنت کی روایت ہے، علماء محدثین اہل سنت کی روایت ہے. محدثین اہل سنت ہی نے، امام سیوطی جیسی شخصیات نے ہی یہ روایت نقل کی ہے نبی کریم سے کہ نبی کریم نے عمار یاسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمار، ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہو، علی دوسری طرف چل رہے ہو، دنیا کو چھوڑ دو، علی کے پیچھے چلو، گمراہ کبھی نہیں ہوگے. اہل سنت کی روایت ہے، شیعوں کی نہیں. اس لیے یہ مشترک سرمایہ ہے. اہل البیت شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک سرمایہ ہے. اس لیے بغض اہل البیت بھی مشترک سرمایہ ہونا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جہالت حاکم ہے. جہالت کو دور کرے اور اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. مولوی کبھی بھی پڑھنے نہیں دیتا. میں نے بڑے لوگوں کو آزمایا، عقل کھولنے سے مولوی روکتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے سوچو، مولوی کہتا ہے میری سنو سوچو. قرآن کہتا ہے عقل استعمال کرو، مولوی کہتا ہے گمراہ ہو جاؤ گے، عقل استعمال مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی کا دیا ہوا رستہ عقل کے مخالف ہے. اگر آپ نے عقل اور قرآن کو معیار بنایا تو مولوی سے دور ہو جاؤ گے. اور اگر مولوی سے دور ہو گئے تو مولوی کا گزارا کیسے چلے گا، اس کا پیٹ کیسے چلے گا، اس کا کچن کیسے چلے گا. اس لیے اگر اس نے اپنا کاروبار زندہ رکھنا ہے تو اس نے یہ عداوتیں پیدا کرنی ہیں، مخالفتیں پیدا کرنی ہیں، بغض اور نفرتیں پیدا کرنی ہیں تاکہ اس کا کاروبار چلے. ہمارا کام کیا ہے آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اور میڈیا کے دور میں؟ اہل البیت کی معرفت، ان کا کلام، ان کا پیغام، ان کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کا مشن، ان کے اہداف، ان کے بلند مقاصد پہلے خود سمجھیں اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں. آپ نے کبھی سوچا؟ چونکہ یہاں پر سارے جوان بیٹھے ہوئے جو یہاں پر میری عمر کے بزرگ موجود ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ کسی پاکستان میں تشیعوں کے حوالے سے کس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈے کیوں ہوتے ہیں؟ پروپیگنڈے یعنی جھوٹی تبلیغ، سچی تبلیغ نہیں، جھوٹی تبلیغ. کہاں سے؟ ممبر سے. ممبر کس کا ہے؟ رسول کا. رسول کے ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے اور لعین ہے. ایسا ہی ہے. نبی کے ممبر پر بیٹھ کر کوئی شخص اگر جھوٹ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کا دشمن ہے. محراب نماز میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے اگر کوئی جھوٹ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کا مطیع ہو، نبی کا مطیع ہو، ممبر پر چڑھ کر جھوٹ کہے. ممکن نہیں ہے. اگر ممبر پر چڑھ کر جھوٹ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دشمن
اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ شامیوں نے، دمشقیوں نے، اس کی بنیاد اس زمانے کے لوگوں نے رکھی۔ اس لیے آپ آج بھی اگر احادیث کے منابع دیکھیں تو صحاح ستہ کے نام سے جو کتابیں ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہیں، تمام مدارس کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی مولانا سے پوچھیں کیا آپ نے صحاح ستہ ساری پڑھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپ اسے پوچھیں بخاری ساری پڑھی ہے؟ کہے گا نہیں۔ آپ پوچھیں مسلم ساری پڑھی ہے؟ کہے گا نہیں۔ اگر مسلم نہیں پڑھی، بخاری نہیں پڑھی، تو باقی 4 کتابوں میں سے بھی بہت کم چیزیں مشترکہ ایسی ہیں جن کو انہوں نے کچھ چیپٹرز کا انتخاب کر کے پڑھایا ہوگا، باقی چیزیں نہیں پڑھاتے۔ کیوں نہیں پڑھاتے؟ سوچنے والی بات ہے، کیوں نہیں پڑھاتے؟ جو پڑھے گا وہ سوال کرے گا۔ توجہ ہے؟ جو پڑھے گا وہ سوال کرے گا، جب سوال کرے گا تو جواب دینا پڑے گا، جب جواب ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا تو کیسے دیں گے؟ مشریہ ہے۔ اس لیے مرتبہ اہل بیت چونکہ علم کا مرتبہ ہے، شعور کا مرتبہ ہے، فکر کا مرتبہ ہے، دعوت کا مرتبہ ہے، اس لیے مرتبہ اہل بیت کے چاہے علماء ہو، چاہے مدرسین ہو، چاہے لائبریریز ہو، چاہے مدارس ہو، کہیں پر بھی آپ جا کر دیکھیں، آپ کو جہاں اپنی احادیث کی تمام کتابیں نظر آتی ہیں وہیں پر صحاح ستہ اور باقی اہل سنت احادیث کے تمام مجموعے بھی آپ کو ساتھ میں نظر آتے ہیں۔ کبھی بھی تشیع کے ہاں حدیث کے اخذ کرنے کے حوالے سے یہ تعصب نہیں پایا جاتا کہ میں صرف اپنی کتاب پڑھوں، دوسروں کی کتاب نہ پڑھوں۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی بات حدیث ہی ہے، قرآن کی تفسیروں میں بھی آپ یہاں پر جتنے بھی ہمارے معتبر آپ کے اسلام آباد میں دیگر مدارس ہیں، لائبریریز ہیں، ان لائبریریز میں چلے جائیں، آپ لائبریریز میں موجود کتابوں کا جائزہ لیں، آپ کو جہاں شیعہ علماء کی قرآن کی تفاسیر نظر آئیں گی وہیں پر اہل سنت علماء کی تفاسیر بھی ساتھ میں نظر آئیں گی۔ جہاں شیعہ احادیث کے مجموعے نظر آئیں گے وہیں پر اہل سنت کی احادیث کے بھی مجموعے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل البیت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ خذ الحکمہ ولو بالسین، خذ العلم ولو بالسین، علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں تلاش کرو، چاہے انہیں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو علم چاہے کہیں پر بھی ہو حاصل کرو، جاہل نہ رہو، اور مرتبہ تشیع علم کی طرف دعوت دیتا ہے، جہالت کی نہیں، علم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان مراکز کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو ساتھ میں ملیں گی۔ لیکن جب میں اپنے اہل سنت دوستوں میں چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ اہل سنت علماء کرام کے ساتھ ہے، یہ ایک المیہ، اچھے اچھے علماء وہاں پر بھی ہیں، اور انہوں نے جب پڑھا تو تعصب کم ہوا، انہوں نے جب پڑھا تو تعصب کے پردے ہٹ گئے، انہوں نے جب پڑھا تو دیکھا نہیں بھئی اصل چیز کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ ہمارا المیہ جہالت ہے، ہمارا المیہ جہالت ہے۔ اس لیے میں بباغ کے دوحل یہ بات میڈیا میں بھی کیا کرتا ہوں، مختلف ٹی وی چینلز میں بھی کچھ دن پہلے ایک مشترکہ پروگرام علماء تشریف فرما، بہت ساری باتیں ہوئی اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئی۔ ہمارے اینکر نے ایک سوال اٹھایا، کہا کہ مولانا جو دوسرے عالم دین تھے، بڑے اچھے، بڑے نامور اور معروف عالم دین تھے، پوچھا کہ اگر آپ لوگ یہاں پر ٹی وی کے سٹیج پر اتنی اچھی اچھی اور مشترکہ باتیں کر لیتے ہیں تو اپنے گلی کوچوں میں، شہر میں، قصبے میں، ملک کے اندر مختلف دوسروں کے مراکز میں جا کر یہی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا المیہ یہ ہے، یہی باتیں وہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگ برداشت نہیں کرتے اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں، لوگ برداشت نہیں کرتے اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہ تقیہ، ہم سے کہا جاتا ہے یہ تقیہ کرتے ہیں، جبکہ ہم تقیہ نہیں کرتے۔ تقیہ یہ ہے
اصل میں جب میں اپنی مسجد میں، اپنی امام بارگاہ میں، اپنے مدرسے میں وہ بات کہوں جو خلاف حقیقت ہو تو اس کے بعد پھر کسی اور کو میں کبھی بھی وہاں پر آنے نہیں دوں گا جو حقیقت بیان کر سکے۔ میں ہر محفل میں جاتا ہوں، کبھی میرے کسی اجتماع میں کسی شیعہ پڑھے لکھے شخص نے یا ان پڑھ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنی محفل میں تو یہ کہا تھا، فلان جگہ یہ کیوں بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو نبی نے کہی ہو، علی نے کہی ہو، آل علی نے کہی ہو، اور بے بانگے توحل کرتے ہیں، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ دین پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں ہے، جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جوانوں کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اپنے نمازیوں کو بھی، اپنے عزاداروں کو بھی دین کے اس سانچے میں ڈال کر عقل اور شعور کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ سوچو، غور و فکر کرو، سوال جو ذہن میں آئے پوچھو، سوال کبھی بھی اپنے دل میں چھپا کر نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس مکتب کے سائے میں آنکھ کھولی ہے اس مکتب کے امام نے ہم سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو 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 قبل اس کے کہ میں اٹھ جاؤں، اس لیے کہ میں وہ ہوں جس کو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے یاد رکھیے، شعور جتنا بڑھتا چلا جائے گا، عقل میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، سوچ سمجھ میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تعصب اتنا مٹتا چلا جائے گا، جہالت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، لڑائی جھگڑے اتنے ہی ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ وقت دور نہیں ہے، اب بھی ان مسالک فرقوں کے درمیان ٹوٹ پھوٹ بہت تیزی سے جاری ہے۔ ٹوٹ پھوٹ، میں جوانوں کے لیے حضور کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کیا ہے؟ جن لوگوں نے مسلکوں کو اپنا بت، اپنی عبادت کے لیے خدا بنایا ہوا تھا، ان کے اندر اب مجاہد صفت لوگ نکل آئے ہیں جو ان بنائے ہوئے بتوں کو توڑ رہے ہیں، ان بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ میرے بریلوی علماء نے بڑے بڑے چوٹی کے علماء سے اپنے انہی گناہگار کانوں سے سنا کہ اب آنے والا وقت شیعہ اور سنی کے جھگڑے کا نہیں ہے بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے جھگڑے کا ہے۔ میرے اہل حدیث جن کو ہم عام معاشرے میں وہاں بھی کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام کی زبان سے اپنے انہی کانوں سے سنا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اصل جنگ تشیع اور تسنن کی نہیں ہے بلکہ حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ میں نے یہی بات اہل دیوبند بڑے بڑے علماء چاہے پاکستان میں رہتے ہو چاہے خود دیوبند اور انڈیا میں رہتے ہو، ان کی زبان سے خود یہ سنا کہ اب آئندہ آنے والا معرکہ حسین اور یزید کا، حسینیت اور یزیدیت کا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے تیار ہونا ہے۔ یہ جو آنے والا وقت ہے وہ مہدی آخر الزمان کا وقت ہے، اور مہدی آخر الزمان نے وہی پرچم اٹھانا ہے جو کربلا میں گرا تھا، وہی پرچم۔ مہدی آخر الزمان سنی اور شیعہ کے مشترک سرمایہ کا نام ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہوں؟ کچھ دن پہلے ایک اور پروگرام میں کسی نے مجھ سے پوچھا، علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہ بھئی یہ تشیع اور تسنن امامت کے حوالے سے جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ میں نے ایک جملے میں ہی جواب دے دیا، میں نے کہا بھئی دیکھو،
اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تشیع کے ہاں امامت کا سلسلہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور اللہ معین کرتا ہے، اس لیے کہ یہ منصب رسول کی جانشینی کا ہے اور رسول کا جانشین خود رسول نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے۔ لیکن جو اہل سنت کے ہاں خلافت کا سلسلہ ہے وہ ایک ایسا منصب ہے جو نہ اللہ بناتا ہے نہ رسول، بلکہ مسلمان بناتے ہیں۔ فرق یہ ہے مسلمانوں کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے کے درمیان ایک اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف بھی کب تک ہے؟ جب تک امام زمان نہیں آتے۔ جب امام مہدی کا دور آئے گا تو سنی بھی یہی کہتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول کے 12ویں فرزند اور رسول کے 12ویں جانشین، رسول کے 12ویں خلیفہ مہدی آخر الزمان ہے، اور ان کی آمد ایسی ہے کہ ان کو عوام نہیں بنائے گی، خدا بنا کر بھیجے گا۔ امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ یعنی امام زمان کے آنے پر بھی تشیع اور تسنن دونوں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، صرف شیعہ اور سنی نہیں جڑیں گے، بلکہ یاد رکھو تب حتیٰ عیسائی آ کر جڑ جائیں گے۔ اس وقت بھی اگر پوری دنیا میں دیکھو، میں نے شروع میں جملہ عرض کیا تھا، پتہ نہیں آپ کے ذہنوں میں باقی ہے یا نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مکتب اہل البیت چند اعمال کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ایک زندہ مکتبہ ہے، زندہ مکتبہ جس کے اندر ایک روح ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کا ایک ویژن ہے، جس کا ایک مقصد ہے، جس کا ایک گراؤنڈ ہے، جس نے مستقبل کا ایک خواب دکھایا ہے۔ اس خواب کا علم کربلا میں گاڑا جا چکا ہے، اس خواب کی تعبیر کا علم کربلا میں عاشور کے دن گاڑا جا چکا ہے۔ اب جس وقت کا انتظار ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کو بنانے والی وہ ہستی کعبۃ اللہ میں اٹھے اور اسی پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اٹھے اور دنیا کے سامنے اعلان کرے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اس چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور جب وہ دن آئے گا تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو پھر اسی مہدی آخر الزمان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب ان کو پیچھے کھڑا ہوتا دیکھیں گے تو پھر سارے وہ عیسائی، وہ مسیحی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، سب کے سب مہدی آخر الزمان کے پرچم تلے متحد ہو جائیں گے۔ یہ مستقبل ہے، یہ طویل ہے، اس دن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ معجزے سے نہیں ہونا، جس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ معجزے سے نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے اسلام کا پیغام معجزے سے نہیں پہنچایا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسلام کو زندہ معجزے سے نہیں کیا، خون سے کیا ہے، خون سے، قربانی سے، اسارت سے، شہادت سے، اپنے بچوں کو کٹوا کر کیا ہے۔ اب مہدی آخر الزمان کا جو دور آئے گا اس میں بھی وہ جو عالمگیر الہی حکومت ہوگی اس کی آمد کے لیے بھی بدن کٹیں گے، سر جدا ہوں گے، خون بہے گا، خاندان اجڑیں گے، شہادتیں ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں وہ عالمگیر حکومت قائم ہوگی جو آواز ہے ہر مظلوم فرد بشر کی، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کچھ اور ہے، سب اس طرف گامزن ہے اور اس طرف محو سفر ہے۔ لیکن پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے، پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت ذرا غور کریں، 50 سال پہلے، صرف 50 سال پہلے مکتب تشیع کا جب تذکرہ ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ہاں کوئی ایسا فرقہ ہے جس کا نام شیعہ ہے اور اس کی یہ خصوصیات،
میدان عمل میں کوئی جانتا نہیں تھا. یہ مکتب 50 سال پہلے اتنا معروف نہیں تھا، کتابوں میں تھا، لیکن امام خمینی کے انقلاب کے نتیجے میں جب شعور کے دروازے کھلے، جہالتیں دور ہوئی، اہل البیت کی تعلیمات کھل کر عالم کے تمام لوگوں کے سامنے آئی، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے. اور آج اس کا نتیجہ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں آج اگر آج کی فرعونیت کے مقابلے میں، آج کی نمرودیت کے مقابلے میں، آج کی شدادیت کے مقابلے میں، آج کے حابیل کے مقابلے میں، آج کے تمام گمراہ عناصر کے مقابلے میں، آج کے ابو لہب باقی ابو جہلوں کے مقابلے میں، آج کی یزیدیت کے مقابلے میں اگر کوئی پرچم سب سے زیادہ اونچا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ لہرا رہا ہے تو وہ حسین کا پرچم ہے جو حسین کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کے مستقبل کی نوید ہے، ہم نے اس طرف بڑھنا ہے. چاہے آپ پھر سے پاکستانی سوتے رہے یا جاگتے رہے، دنیا اس وقت جاگ رہی ہے. عراق جاگ چکا ہے، سیریا جاگ چکا ہے، یمن جاگ چکا ہے، قطیف جاگ چکا ہے، بحرین میں بیداری آ چکی ہے، بیروت میں بیداری آ چکی ہے، کشمیر میں حتیٰ بیداری آ چکی ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کل پرسوں کی سری نگر میں، کشمیر میں بھارتی ایک فوجی نے ایک چوراہے پر شہید قاسم سلیمانی کی تصویر لگی ہوئی تھی، جا کے اس نے وہ اتاری اور آگ لگا دی. جب آگ لگائی تو پورے شہر میں گویا زلزلہ آ گیا، پورے شہر میں سارا شہر بند ہوا، جھڑپیں شروع ہوئی. نتیجتاً سینٹرل حکومت کے حکم پر فوجی جنرل آئے، انہوں نے قوم سے معذرت کی اور معذرت کرنے کے بعد دو تصویریں، ایک رہبر کی اور ایک شہید قاسم سلیمانی کی، اس وقت انہوں نے ایک تصویر اتار کے جلائی تھی. پورے شہر کے ہر دیوار پر لگا کر اعلان کیا کہ یہ آپ کے رہبر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. یہی پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی. کہیں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی پرسوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسی قوم ہے؟ وہ قوم جن کے اندر کربلا جن کے خون میں روح بن کر دوڑے تو وہ قوم بیدار ہو جاتی ہے. جب قوم بیدار ہوتی ہے تو پھر اس کے عزائم بھی اتنے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے حوصلے بھی اتنے ہی اونچے ہو جاتے ہیں، اس کا دشمن بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی دشمنیاں نہیں پاتی. آپ اگر علی کے شیعہ ہیں، توجہ، آپ اگر علی کے شیعہ ہیں، آپ اگر حسین کے شیعہ ہیں، تو پھر حسین اور علی سے سیکھیے کہ دشمن کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا. جو آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے یہ جاہلوں کی وجہ سے ہے. اصل دشمن یہ نہیں ہے، اصل دشمن وہ ہے جو اللہ کے منکر ہیں، رسول کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، دین کے منکر ہیں اور دین کو مٹانا چاہتے ہیں. اس کو ٹارگٹ کریں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. اصل دشمن کو پہچانے. اس لیے بیداری کی طرف آئے. اب آپ نے عادت بنا لی الحمدللہ، اس کے بعد بھی بھولیے گا
یہ جو وعجل فرجہم ہے آپ کے فکر کی زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی سوچ زندہ ہے، عقیدہ آپ کا زندہ ہے، کتاب میں نہیں ہے، آپ کے اندر ہے۔ جس طرح آپ کا دل ہر بات پر دھڑکتے ہوئے فوراً یا علی کہتا ہے، اسی طرح سے یا مہدی بھی کہنا چاہیے، کیونکہ آج کے ولی کامل مہدی آخر زمان، اس لیے اس ہستی سے اپنے دل کو جوڑنا ضروری ہے۔ آپ نے الغدیر کا نام سنا ہوگا، الغدیر امیر المؤمنین کی ولایت پر تاریخ تشیع میں سب سے مضبوط کتاب، سب سے مضبوط کتاب عربی میں ہے، اب اس میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، باقی زبانوں میں بھی ہوا ہے۔ آیت اللہ عبد الحسین امینی نے یہ ترجمہ کیا، آیت اللہ عبد الحسین امینی، آیت اللہ عبد الحسین امینی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، اور علی کے عاشق، علی کے عاشق، بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، کوئی شخص قیادت کے لیے آیا، قیادت کے لیے آتے ہوئے دعا دی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آپ کو شفا دے۔ توجہ، یہ دعا دی اور زبان پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لے کے آئے، یہ لیتے ہوئے فوراً ہی انہوں نے اس کو ڈانٹا، روکا، پوری طرح سے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا اب حضرت زہرا کا نام لو۔ محمد و آل بیت محمد صلوات۔ ادب اور احترام، ادب اور احترام، انہوں نے دنیا بھر کی لائبریریاں چھانی، تمام منابع پر پہنچے، وہاں سے اصل احادیث نکالی اور الغدیر تیار کی۔ اس لیے الغدیر وہ کتاب ہے جو بارگاہ امامت میں قبول شدہ ہے، سند کی حیثیت رکھتی ہے، سند کی حیثیت۔ اس لیے خود صاحب الغدیر بھی اس مقام پر ہے، کہتے ہیں کہ میں کل رات ہی کو کہیں پر پڑھ رہا تھا کہ نجف میں ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، کچھ لوگ تھے بادیہ نشین، باہر سے آئے ہوئے، شیعہ نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، کہا ہمیں آواز سے ملنا ہے، ان کو لے کے آتے ان کے پاس، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تمام ڈاکٹروں سے مایوس ہونے کے بعد آئے ہیں، ہمارا مریض ہے، جوان ہے، مرنے لگا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، چونکہ آپ علی کو مانتے ہیں اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے مریض کو علی سے شفا دلوا دیں۔ کہا میرے پاس اس لیے آئے ہو؟ کہا انہوں نے ایک پرچی اٹھائی، اس پہ کوئی جملہ لکھا، پرچی بن کی، کہا کہ لے جا کے مریض کے ماتھے پر رکھ دو۔ جا کے انہوں نے ماتھے پہ رکھا، مریض ٹھیک ہو گیا، اٹھ بیٹھا، پرچی لے کے دوڑتے انہوں نے پورے قبیلے کے ساتھ آئے، چونکہ رات میں قبیلے ہی سسٹم ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص تبدیل ہوتا ہے تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے بزرگوں کو لے کے آئے، کہا کہ آپ نے کمال کر دیا، تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، لیکن آپ کی پرچی نے ہمارے جوان کو زندہ کر دیا ہے، ہمیں علی کا کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے لکھا کیا تھا؟ مسکرائے، کہا میں نے کچھ نہیں لکھا تھا، اس نے کہا یا علی آپ کے سفر میں، یا علی آپ کے سفر میں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں میں نے ان کی اپنی آواز میں ان کی گفتگو سنی ہے، آج سے 70 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی ریکارڈنگ ایسا موجود ہے، ان کی اپنی آواز میں نے یہ سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں لوگ جب صلوات بھیجیں اور صلوات میں اپنے وقت کے امام عصر کے ظہور کی دعا وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھے تو میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ حشر میں الغدیر کا جتنا بھی ثواب ہے اس میں ان سب کو میں شامل کر لوں گا۔ عزیزان، اس لیے وقت کے امام کو نہ بھولیں، ہمیشہ اپنا دل جوڑے رکھیں، ہمیشہ ان کا دامن تھامے رکھیں، ہمیشہ یہی ہمارا دین ہے، ان سے وابستہ رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔
اور اگر توجہ کم ہوگی تو ان کی توجہ بھی کم ہوگی، اور ان کی توجہ کے کم ہونے کا نتیجہ ہماری گمراہی ہے، ہماری گمراہی ہے۔ اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور ان اہل البیت میں ایک ہستی وہ ہے جن کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ آج کی یہ رات اس ہستی سے منسوب ہے، کون سی ہستی؟ جس کو کربلا کی شیر دل خاتون کہا ہے۔ حدیث عشق دو باب ہے، یہ جو عشق کی داستان ہے اس کے دو ہی صفحے ہیں، ایک صفحے کا ہیرو حسین ابن علی ہے، اور دوسرے صفحے میں ہیرو اور قہرمان زینب کبریٰ، زینب کبریٰ۔ کسی شاعر نے اس حوالے سے بڑا خوبصورت مصرع کہا ہے، کہتا ہے کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ ہوتی، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی۔ کربلا کو کسی نے حیات دی ہے تو وہ زینب ہے۔ کربلا کے پیغام کو اگر ماؤں بہنوں بیٹیوں تک اور جوانوں تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ زینب کبریٰ۔ اگر عالمۃ غیر معلمہ اور محدثہ کے عنوان سے نبی و آل نبی کی معرفتیں اور علوم کسی نے حسین کے بعد زندہ رکھ کر انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا ہے تو وہ زینب کبریٰ۔ حمید ابن مسلم ایک عجیب روایت نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب عاشور کا واقعہ ہو گیا تو عصر کا وقت گزر گیا، حسین ابن علی میدان میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی شہادت ہو چکی۔ میں نے وہ منظر عجیب دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے عجیب دیکھا، میں نے دیکھا خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا گیا۔ جب خیمے چلنے لگے تو جو لوگ حسین کو شہید کر کے سر کاٹنا چاہتے تھے ان کو خوف تھا، خوف کہ کہیں حسین زندہ نہ ہو اور ہم قریب جائیں تو حسین ہمیں مار نہ دے، لہذا وہ خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ تو کسی نے آواز دی، اے حسین آپ کے خیمے کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ جیسے یہ آواز حسین کے کانوں تک پہنچی، ایک دفعہ آپ کے جسم میں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کا سہارا لیا، اپنا آدھا دھڑ اٹھایا، خیمے کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد کہا لوگوں اگر تم میں دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد تو بنو، کم از کم مرد تو بنو، حسین ابھی زندہ ہے، خیمے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پھر انہوں نے دوبارہ پتھر مارنے شروع کر دیا۔ حمید کہتا ہے، حمید ابن مسلم، کہ حسین کی شہادت ہو گئی اور خیمے میں آگ لگی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ننھے ننھے بچے واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے روتے ہوئے خیموں سے نکل رہے ہیں، مخدرات بھی نکلی ہیں، بچے بھی نکلے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک خیمہ ایسا ہے جس تک آگ پہنچنے والی ہے، ایک اونچے قد کی خاتون ہے جو کبھی باہر آتی ہے کبھی اندر جاتی ہے، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے اور اس خیمے میں کیا ہے کہ یہ خاتون بھاگتی نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا پھر بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ یہ کاروان سالار ہے، اس وقت حسین کے بعد اس لٹے پٹے قافلے کی سربراہی اور سالاری زینب کے ہاتھ میں ہے، اس لیے زینب اس خیمے میں سید الساجدین کو چھوڑ کر باہر نہیں سکتی۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اس بوڑھی خاتون نے اپنے ان ناتواں کندھوں پر سید الساجدین کو اٹھایا اور خیمے سے باہر تشریف لیا، خیمے سے باہر تشریف لیا۔ آیت اللہ العظمیٰ ہوئی جب کبھی نجف جایا کرتے تھے، نجف سے کربلا جایا کرتے تھے تو پہلے حضرت عباس کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بارگاہ میں جا کر 3 جملے کہتے، لیکن یہ 3 جملے
आग लगा देने वाले जुमले, आग लगा देने वाले जुमले। सबसे पहला जुमला कहते हैं अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, ए हुसैन की जवानी अब्बास आप पर मेरा सलाम। जब तक आप जिंदा थे हुसैन की जवानी सलामत। उसके बाद दूसरा जुमला कहते हैं अस्सलामु अलैका या साक़ सकीना, ए सकीना के साक़ी अब्बास आप पर मेरा सलाम हो। जब तक आप जिंदा थे सकीना की प्यास जिंदा थी। लेकिन ये जो जुमला है जो मैं अब बताने लगा हूं ये आग लगा देने वाला जुमला, जला डालने वाला जुमला है और इंसान बेइख्तियार चीख पड़ता है। क्या फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ए ज़ैनब के हिजाब अब्बास आप पर मेरा सलाम। जब तक आप जिंदा थे ज़ैनब का हिजाब सलामत था। करबला के मैदान में यही कुछ नजर आ रहा है कि जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अब्बास को रुखसत किया तो फिर उसके बाद यकीन हो गया कि अब पर्दा सलामत नहीं है, अब पर्दा छिन जा रहा है, अब पर्दा लुट जा रहा है। लेकिन अजीब है कि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस लुटे हुए काफिले को अपनी इन तमाम मज़लूमियतों के बावजूद ऐसे संभाला जैसे हुसैन ने संभाला, ऐसे संभाला। हमीद कहता है मैंने जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को यूं सैयदुस साजिदीन को कंधे पर उठाकर भागते हुए देखा तो उनकी चाल में अली की चाल नजर आ गई। मैं देखा था अचानक मेरी निगाह एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, आखिरी बहस कर रहा हूं, एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। मैंने क्या देखा, उस बच्ची के दामन पर आग लगी है और बच्ची रो रही है। मैंने देखा बच्ची के दामन पर आग लगी है, मैं गया आग बुझाने, बच्ची ने मुझे आते देखा, तेजी से दौड़ पड़ी। मैं आगे गया, बच्ची को रोका, दामन की आग बुझाई। मैंने जब दामन की आग बुझाई तो बच्ची ने मेरी तरफ देखा, गोया कह रही हो निगाहों से कि करबला में अब तक जितने भी लोग देखे सब मारने वाले थे, तुम पहले शख्स हो जो बचाने के लिए आए हो। जब मैंने ये मंजर देखा, मैंने देखा बच्ची के रुखसार सिया है, कानों की लो फटी हुई है, खून बह रहा है, जख्मी है, मरना छिप चुका है। मैंने पूछा बेटी तुम कौन हो जो इतनी मजलूमा हो? कहा हुसैन की बेटी सकीना हो। मैंने पूछा बेटी ये तुम्हारे रुखसार सियाह क्यों है? कहा इन जालिमों ने इतने तमंचे मारे, इतने